آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بالکل آپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا، آپ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. آپ نے یہاں بلایا اپنے سما پہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بات یہ ہے کہ میں نے سب باتیں سنی ہیں. پہلے وزیر اعظم صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کر لوں. انہوں نے جو بیان دیا ہے سرائیکی صوبے کے لیے، تو بلا شک میں یہ کہوں کہ انہوں نے پاکستان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا. ایک صوبہ جو 10 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اس کے اندر ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو ایک پبلک جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم اس صوبے کو نسلی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بنیاد رکھ دی نسل پرستی اور نفرت کی. آپ خاموش رہیے، میں نہیں بولا اور میری بات میں کوئی نہیں بولے گا. میں جب بول رہا ہوں آپ نہیں بولیں گے. میری عرض سن لیجئے. دوسری بات، یہ جو بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیوں، کس کے لیے بنائیں؟ پنجاب ایک صدیوں سے، ہزاروں سال سے ایک لسانی ثقافتی انتظامی اکائی ہے. اس زبان کے یہ کہتے ہیں سرائیکی زبان، سرائیکی کوئی زبان نہیں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. سرائیکی پنجابی زبان کے سرائیکی زبان جی آپ نئی بات نہیں ہے. آپ نہیں سنیے، آپ نے کبھی بلایا نہیں کسی پنجابی کو. آج سنیں گے پورے قوم اور آپ کو ہم بتائیں گے پنجاب کیا سوچتا ہے اور پنجاب کیا کہتا ہے. یہ لوگ جو یہاں بیٹھے آتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو پورے پنجاب کا پوائنٹ آف ویو. بھائی جان ایک تو میری گزارش ہے، فریحہ ایک منٹ، ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں قمر زمان بول رہا ہوں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے لیکن تحمل سے. گفتگو میں ہمیں تحمل نہیں چھوڑنا. بس اب آپ بات کیجئے. نہیں میں جی شکریہ آپ کا، میں تحمل نہیں چھوڑ رہا. خیرہ صاحب شکریہ آپ کا، میں احترام کرتا ہوں آپ کا. عرض یہ ہے کہ پنجاب ہزاروں سال سے ایک لسانی ثقافتی اور انتظامی اکائی ہے. پنجابی زبان کے 32 لہجے ہیں. سرائیکی 1962 سے پہلے کوئی لہجہ نہیں تھا. 1962 میں یہ لہجہ گھڑا گیا. دیروی، ملتانی اور اس کو ریاستی کو ملا کر یہ زبان گھڑی گئی، اور گھڑی اس لیے گئی کہ پنجاب کے اندر پنجابی زبان کا راستہ روکا جائے. آپ ایک کام کر لیجئے، پنجابی زبان کے، میرا تعلق شاہپور سے، سرگودا سے ہے. سرگودا کے جو شاہپوری لہجہ ہے، اس میں جھنگ، سرگودا، شاہپور، خوشاب، میاں والی بکھر تک کا علاقہ ہے. تو میں شاہپوری صوبے کا مطالبہ کر دوں؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے علاقے کو سرائیکی صوبے میں شامل کرنے؟ آپ یہ بات کریں نا کہ زبان کے بیسس پہ، لسانی بیسس پہ نہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہی بات تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، یہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. دوسری طرف آئیے انتظامی بنیاد پہ. دیکھیے انتظامی مسئلے کا حل یہ ہے، دو چیزیں ہیں. لوگوں کے مسائل ہیں، آپ پاورز کو، آپ جو اس کو ڈی سینٹرائز کیجئے، آپ لوگوں تک لے کر جائیے. لوگوں کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ڈیرہ غازی خان سے اٹھ کے اسلام آباد اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں، وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تخت لاہور نہیں جانا چاہتے. وہ اسلام آباد کیوں جاتے ہیں؟ وہ اسلام آباد بھی اٹھا کے ڈیرہ غازی خان لے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی معاملات، یہ جتنی احساس محرومی ہے، جتنا وہاں پہ یہ پسماندگی ہے، غربت ہے، آپ صوبوں کو تقسیم نہ کریں، آپ ان کی جاگیریں تقسیم کریں. ان کے جاگیریں، ان کے محلات، ان کو تقسیم کریں، غریب لوگوں تک پہنچائیں، سسٹم کو بدلی کریں. انتظامی صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کیسے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس سے مزید بات کریں گے، مگر وقفہ لیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. وزیر اعظم صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ سرائیکی صوبے کو یقیناً منشور میں شامل کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے بارے میں ہم بات کریں. قمر زمان قائد صاحب، ابھی جو انہوں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا کہ اگر انتظامی امور پہ بھی کرنا ہے تو اور طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ جو سوال ہمارے پاس بھی آتے لوگوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اتنے مسائل ہیں اس وقت کہ شاید اس مسئلے کو اٹھانا آپ کی پرائیورٹی کو الٹا کرنے کے برابر ہے. نہیں فریحہ، بات یہ ہے کہ یہ آلریڈی مسئلہ ایک علاقے کے لوگ آلریڈی دیکھیں نا، رانی صاحب بہالپور اسٹیٹ کی یا بہالپور صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور باقی بھی بہالپور کے یا رحیم یار خان کے یا ڈی جی خان کے ان علاقوں کے دور لوگوں کا اگر یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بہت بڑا ہے اور آپ پاور ڈیوالو کر رہے ہیں، آپ سینٹر کو، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ ہمیں فیڈرل ریاستوں کو اور طرح دیکھنا ہوتا ہے. یہ کوئی سینٹرسٹ سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، یا اس کی جغرافیہ یا حدود جو ہے صوبوں کی وہ چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ فیڈرل ریاست ہے اور فیڈرل ریاستوں کو کانسیپٹ ہی ڈفرینٹ دنیا میں. جہاں تک تعلق کفریہ اس بات کا سارا زور پنجاب پر کیوں؟ میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں بھائی. دیکھیں نا، اب آپ نے پہلے کہا تھا کہ میری گفتگو میں انٹرپٹ کوئی نہیں کرے گا، ہم نے نہیں کیا، آپ بھی ذرا سن لیجیے. سو گزارش یہ ہے، نسلی بنیادوں پر تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہے. اتفاق والی بات کہہ لیجئے، یہ بڑا پرانا نعرہ ہے کہ with due respect
کہا بھی انہوں نے سرائکی میں میں اسی پہ بات کرنے لگا جو ہمارا تقریباً بہالپور اپنے خانے وال سے آنورڈ یہ سرائکی زبان بولی جاتی ہے, سرائکی لہجہ بولا جاتا ہے. آف کورس اس کی پینیٹریشن ادھر بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے. اس کی پینیٹریشن آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی ملے گی, بلوچستان میں بھی ملے گی. یہ بات درست ہے کہ ہر 15-20 کلومیٹر کے بعد لہجے بدلتے ہیں, زبانوں کے اپنے ڈائنامکس ہیں, ہم بھی ان کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں, ہم اتنے عالم نہ ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہے اس کے بارے میں. گزارش ہے پنجاب, میں بھی پنجابی ہوں, درانی صاحب بھی پنجابی ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر ان کا اپنا سوال ہے بھائی, پنجاب تو ہسٹوریکلی پنجاب بھی رہا, یہ سندھ ساگر بھی رہا, پنجاب کبھی کابل تک بھی رہا, کبھی کشمیر پنجاب کا حصہ رہا, اور پھر پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا برِ صغیر کی تقسیم کے وقت. تو یہ ایڈمنسٹریٹولی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہسٹوریکلی یہ نہیں ہے کہ پنجاب انٹیکٹ ایک اس طرح جس طرح آج صوبہ ہے اس طرح ہسٹوریکلی رہا. ابھی تو 60 سال پہلے یہ تقسیم ہوا. اس سے پہلے ہسٹوریکلی پنجاب سندھ کا حصہ رہا ہے, سندھ ساگر آگے تک رہا ہے, یہ سندھ کی تہذیب تھی ہماری پوری. اس کے بعد جب سکھوں کے دور میں یا اس سے پہلے پری سکھ دور میں پنجاب کی باؤنڈریز جو پشاور تک بھی رہی ہیں, اور کسی دور تک جس کی جو انتظامی کنٹرول تھا وہ کابل تک رہا ہے, اور پھر کشمیر پنجاب کا حصہ. تو یہ کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اور اب فیڈرل ریاست ہے, فیڈرل ریاستوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. انڈیا ایک فیڈریشن ہے, انڈیا نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, حالانکہ انڈین پنجاب اس پنجاب جتنا نہیں تھا, اس کا آدھا تھا, اس کے بھی انہوں نے 3 حصے کیے ہیں. چندی گڑھ بنایا ہے, دلی بنایا ہے, پنجاب بنایا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اس لیول پہ نہیں لیتے. لیکن زعیم قادری صاحب, سیاسی طور پہ اگر دوبارہ میرا سوال ہی ہے کہ اگر تقسیم کیا جاتا ہے پنجاب کو صوبوں میں تو فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں کسی کو فائدہ نقصان نہیں ہوگا, یقیناً اگر نقصان ہوگا تو پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا, اور اگر فائدہ ہوگا نہیں سر, خدا اگر فائدہ ہوگا کسی کو خدا ٹوٹے چھوٹے گا کچھ نہیں سر, نہ کر سکتا, ہاں کچھ نہیں, تو ملک کو نہیں توڑ سکتا, یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے بھائی, یہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. جنگی ہوگی, پاکستان ٹوٹے گا اگر آپ پنجاب کی تقسیم. نہیں بھائی, نہیں ٹوٹتا پاکستان, بات کر رہے تھے نا, اب آپ چڑھے نا اوپر, آپ چڑھے نا اوپر, بات سنیں, بات سنیں, مہربانی فرمائیں, بات کر رہے تھے. عرض یہ ہے کہ ٹوٹے چھوٹے گا کچھ نہیں, پولیٹیکل گین کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, انہوں نے بیچاروں نے کائٹ فلائنگ کی ہے, وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ سرائکی صوبہ صرف ملتان کو بنانا ہے اور ملتان کو ہیڈ کوارٹر بنانا ہے, تو پھر درانی صاحب والی بات درست ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہم نے بھاولپور اور ملتان ملا کے صوبہ بنانا ہے, یہ صرف کائٹ فلائنگ ہے, یہ صرف ووٹ لینے کی ایک کوشش کی گئی ہے. ایک تھوڑی سی پالیٹکس کھیلی انہوں نے کہ پنجاب پہ پریشر آئے گا, پی ایم ایل والے چیخ پڑیں گے. بھئی ہم کیوں چیخ پڑیں گے, ہم تو پورے پاکستان میں لوگ ہمارے ہیں, لوگ جدھر ووٹ ہوں گے ادھر فیصلہ ہو جائے گا, ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے. میرا پھر وہی عرض ہے کہ لاسانی یا زبان کی بنیاد پر دیکھیں نا, اب سندھ ہے, وہاں پہ کراچی اور حیدرآباد تک ٹوٹل اردو سپیکنگ لوگ ہیں. کل کو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ایک صوبہ بنا دیں, پھر ایک ہزارہ صوبہ کی بات ہو رہی ہے. تو میں ہی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ دینے سے یہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بہت موڈیلٹیز ہیں, وہ موڈیلٹیز قوم کے سامنے لائی جائیں. کہ اگر اور صوبے بن گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات یہ بھائی کہ پنجاب پہ سوئی رکھ دینی صرف 4 ووٹوں کے لیے آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی بری بات ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو بات کرنی چاہیے فیڈریشن کی. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ پنجاب کے وزیر اعظم نہیں ہے, نہ ہی وہ ملتان کے وزیر اعظم ہیں. میرا اس وقت یہ خیال ہے جی کہ جہاں تک سوال ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا, وہ اس وقت اپنے اگلے منشور اناؤنس نہیں کر سکتے. حکومت میں بیٹھ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگلے منشور میں یہ کروں گا. بھئی آپ تو اگر کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ جناب ابھی بسم اللہ کریں, اسمبلی میں ریزولوشن لائیں 18ویں, اور اس کے لیے پوری گنجائش موجود ہے. بہاولپور صوبے کو بحال کریں, اگر آپ نے سرائکی صوبہ بنانا ہے اس کی حدود کو ڈیفائن کر کے. اور میں اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں زرداری صاحب کا یہ قدم کہ انہوں نے اس غلطی کو یا اس لوز سٹیٹمنٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا منشور کمیٹی کی طرف. ادروائز آپ جب لیڈر آف دی ہاؤس ہوں, لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہوئے آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے, مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ 48 گھنٹے میں جواب دیں. اگر وہ وزیر, اگر پریزیڈنٹ
یہ نہ کرتے کہ اس کو منشور کمیٹی کو بھیجتے تو پھر ہم وہاں پروٹیسٹ شروع کر دیتے کہ جی اگر آپ نے بہاولپور کو بیچ میں ڈالنا ہے تو ہم آپ کے اس چیز کو ہم پروٹیسٹ کریں. کیونکہ صوبے ہی کی بات اویس سرائی صاحب نے بھی کی, وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے کہنا ایک طرف ہے, وزیر اعظم صاحب کا کہنا بالکل بات یہ ہے, گدرانی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں لاجک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, آپ مان رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نہیں میں اور بات کر رہا ہوں, میری بات سن لیجیے, میں ایک اپنا اینگل دینے لگا, ان کا اپنا اینگل ہے دیکھنے کا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے بینگ لیڈر آف دا ہاؤس جو بات کہی ہے, دورانی صاحب کا نقطہ نظر اپنی جگہ محترم. وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم الیکشن مینیفیسٹو میں, پارٹیاں جب الیکشن لڑنے جاتی ہیں تو وہ اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہے. ایک کیا ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یہ تو سوری بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے, بات کلیئر کرنا چاہیے, ٹائمنگ لوگوں کا ایک مطالبہ ہے نا, ایک مطالبہ ہے. ہم اس وقت لوگوں نے اس بنیاد پہ ووٹ نہیں دیے, اگلی دفعہ دیکھیں نا, اگر پنجاب میں فرض کریں پنجاب میں ہم نے ڈویژن کرنی ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ہے, اس کے لیے ہمیں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی اکثریت چاہیے نا, قومی اسمبلی کے اندر اکثریت چاہیے. اور اگر اگلے الیکشن مینیفیسٹو میں ہمیں یہ پارٹی کے اس مینیفیسٹو کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے وہ موو کرنا آسان ہوگا, کیونکہ ہم نے لوگوں سے مینڈیٹ لیا ہوگا. آپ اپنا مینڈیٹ لیتے ہیں پارٹی مینیفیسٹو کے ذریعے, تو آپ مطلب تیاری کر رہے ہیں نا الیکشن کی طرف. ہم نہیں دیکھیں نا, الیکشن کی تیاری تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں. الیکشن کمیشن ہم الیکشن کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, ہم الیکٹورل رولز کے لیے کام کر رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, پرائورٹی ہو گئی, وہاں سے شروع کرتے ہیں نا, الیکشن کمیشن سے شروع کرتے ہیں. اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی کہ اگر 60% ایریا کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت تھی, باقی پاکستان کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو یہ دونوں پارٹیز جو تھی کنفرنٹریشن کے بغیر, میں تو اس وقت سیاسی کنفرنٹریشن کا بالکل حامی نہیں ہوں. مخالفت تنقید ہم کرتے ہیں, بھرپور کریں گے. ہم کہتے ہیں بہاولپور صوبے کو بحال ہونا چاہیے, یہ ان کا آئینی قانونی اخلاقی رائٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ابھی تک وہاں کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا جس میں کوئی جانی نقصان ہو. آج اگر وزیر اعظم کہیں کہ میں جو ہے بہاولپور صوبے کو سرائکی صوبے میں شامل کرتا ہوں, میں کل وہاں پورے بہاولپور میں ہڑتال کرا دوں گا, لیکن انہوں نے, ان کی لیڈ پارٹی نے, جی دھمکی دے رہا ہوں, اور بالکل دے رہا ہوں, اور یہ ہے کہ اس صورتحال میں ان کی لیڈرشپ نے اچھا کیا کہ اس کو منشور کمیٹی کی طرف بھیج دیا. بات اس میں اتنی سی ہے جناب کہ اس وقت نون کو اور پیپلز پارٹی کو اگر 2 سال ان کے باقی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں, اس وقت انہیں عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے, اور ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے, یہ اعلانات ہونے چاہیے کہ اگلے 2 سال میں ہم عوام کو کیا دیں گے, نہ کہ ہم کہیں گے کہ وہ پارٹی منشور کے آغاز انکاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی کہیے.